ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أو تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سننے اور سنانے سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، بڑائی اور اللہ نے جو عظمتیں حضور کو عطا کی ہے، جو مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے، اس مرتبے کے اوپر پوری کی پوری کتابیں موجود ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کئی جگہ پر حضور کی شان میں، بلکہ پورا قرآن ہی حضور کی شان میں نازل ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کی شان و شوکت کو، حضور علیہ السلام کے آداب کو اور حضور سے محبت کرنے والے غلاموں کو کس طرح حضور سے اپنے انداز محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اس میں اللہ کا یہ ارشاد ہوا جو بھی آیت کریمہ آپ نے سماعت کی: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أو تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کوئی سلام پیش کر رہا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، خطیب حضرات حضور کی شان میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، جو نقیب حضرات ہوتے ہیں وہ حضور کی شان میں اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں، تو سب اپنے اپنے انداز میں حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم پیدا بھی اسی لیے ہوئے کہ ہم حضور سے محبت کا اظہار کریں، لیکن محبت کا تقاضا کس طرح ہے اور حضور سے محبت کے آداب اللہ نے کس طرح بیان کیے، اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ اب بندہ حضور کے بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہو تو بے ادب ہو کے پڑھ رہا ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں، نعتیں پڑھ رہا ہو تو بے ادبی کا اظہار کر رہا ہو، اچھل رہا ہو، کود رہا ہو، جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے جلسوں کا بھی اللہ خیر کرے، جلسوں کا بڑا برا حال ہے۔ اسی طرح خطیب حضرات جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا انداز خطابت بھی اس طرح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو ادب کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ادب یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جانی چاہیے، دل جھک جانا چاہیے، اور دل سے حضور کے اوپر درود کے اوراد ظاہر ہو جانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أو تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ کہتا ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو۔ ایک ادب کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب حضور سے بات کرنے کی باری آئے تو انسان کو چاہیے کہ تھم جائے، ٹھہر جائے اور سوچ لیں کہ ہم کس بارگاہ میں کلام کرنے جا رہے ہیں، جس بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے کلام نہیں کرتے، فرشتے بھی پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور سے کلام کرتے ہیں، اور کلام کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی ادب کا خیال رکھتے ہوئے حضور سے مغرب گفتگو ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
بلا تکلف گفتگو کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، خبردار حضور کے سامنے ایسا نہیں کرنا۔ جیسے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں نا، تو طرح کا لفظ ہوتا ہے، کیا کر لیا تم نے، تو کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح خبردار حضور کے سامنے باتیں نہیں کرنا۔ نقصان کتنا بڑا ہوگا اگر کوئی بے ادب ہو گیا اور اس کو اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے ہمارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بے ادب ہو گیا، حضور کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، اللہ نے جو حد رکھی تھی اس حد کو پار کر گیا، تو پھر نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا او تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ضبط کر لیے جائیں گے، ختم کر لیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں معلوم بھی نہیں چلے گا۔ اچھا معلوم چلتا تو ہم توبہ کرتے ہیں، اگر آپ کو معلوم چل جائے کہ آپ نے کوئی کفریہ کلمات بولا ہے یا کوئی گناہ آپ سے ہو گیا ہے یا آپ نے کوئی گناہ کیا، تو اب کسی بندے نے آپ کی توجہ دلائی کہ آپ اس جگہ پر غلط تھے، آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، جیسے آپ کے اوپر توجہ آئی، آپ کو توجہ دلائی گئی، تو آپ فوراً توبہ کریں گے کہ اللہ ہم سے معافی، ہمیں معافی دے دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ نماز آپ ادا کر رہے تھے، نماز میں کوئی واجبات ترک ہو گئے، سجدے سہو آپ نے نہیں کیا، یا پھر کوئی فرائض چھوٹ گئے، نماز آپ کو دہرانی تھی، آپ نے نماز نہیں دہرائی کیونکہ آپ کو توجہ نہیں تھی، لیکن کسی نے توجہ دلائی کہ آپ کی نماز فوت ہو گئی، جو ارکان ادا کرنے تھے فرائضات میں سے وہ چھوٹ گئے ہیں۔ اگر کسی نے توجہ دلائی تو دوبارہ آپ اس نماز کو ادا کر لیں گے، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میری غلطی ہو گئی تھی۔ لیکن اگر کسی نے توجہ نہیں دلائی تو پتہ چلا کہ یہ نماز بھی آپ کی چلی گئی، ادا بھی نہیں ہوئی، اور کیونکہ آپ تو خوش فہمی میں تھے کہ ہم نے ادا کر لیا، لیکن وہ ادا ہی نہیں ہوئی۔ تو جب معلوم ہوگا تو پھر عمل کے اندر سدھار لانے کی ہم کوشش کریں گے، توبہ اللہ کریں گے، استغفار کا ورد کریں گے، اللہ کے حضور جھک کر کے معافی تلافی کا معاملہ کریں گے۔ لیکن معلوم ہی بندے کا نہ ہو، بندہ خوش فہمی میں ہو کہ ہاں میں نے تو اپنا کام کر دیا، بس اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ غلط تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ آپ نے بہت دنوں سے اپنے اکاؤنٹ میں بہت سارے مال جمع کر کے رکھے تھے، پیسے کو جمع کیے تھے کہ جب بچی کے شادی کا وقت آئے گا تو اس کو اپنے اکاؤنٹ سے نکالیں گے اور نکال کر کے ہم اس کو خرچ کریں گے۔ آپ خوش فہمی میں تھے، سارے لوگوں کو آپ نے دعوت دے دی، سب کچھ آپ نے کر لیا۔ اب آپ کو جب پیسے دینے کی باری آئی تھی، خرچ کرنے کی باری آئی تو آپ بینک گئے، اور جانے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، مجھے نکال کر کے دو۔ تو اکاؤنٹ والے نے کہا کہ بھائی آپ کے پیسے تو بہت سال یا بہت دن پہلے کسی سائبر کرائم والے نے نکال لیا، آپ کے پیسے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں، اکاؤنٹ آپ کا خالی ہو گیا۔ تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب تک تو آپ خوش فہمی میں تھے کہ میرے پاس اتنا بیلنس ہے، میں اسی حساب سے اپنا پروگرام رچاؤں گا، اسی حساب سے لوگوں کی دعوت کروں گا، لیکن جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہمارے تو اکاؤنٹ ہی خالی ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ حشر میں بھی یہی معاملہ ہوگا، کچھ خوش فہمی میں ہے کہ ہم تو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو اتنا عبادت کر رہے ہیں، ہم تو حضور کی بارگاہ میں اتنا سلام پیش کر رہے ہیں، حضور کے السلام سے اتنی محبت کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے، اچھا دیکھیے کسی عمل پر نہیں، یہ نہیں کہا کہ تمہاری نمازیں فوت ہو جائے گی تو ہم تمہارے اعمال حبط کر لیں گے، نہیں، تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اعمال ضبط کر لیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں چلے گا، نہیں، لیکن جب ادب کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر حضور کی شان میں تم بے ادب ہو گئے اور ادب کا خیال نہیں رکھا، اور صرف بات کتنی تھی کہ اگر حضور کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی، ہو سکتا ہے ایک بندہ کوئی دھیمے لہجہ میں بولتا ہے، کوئی بلند آواز میں بولتا ہے، کسی کا ٹون بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات بھی کرتا ہے تو اونچی آواز میں کرتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام کے پاس یہ پہنچی، آیت کریمہ پہنچی، تو صحابہ کرام سہم گئے اور رونے لگے، گڑگڑانے لگے۔ اب ڈر کے مارے کوئی صحابہ حضور کے بارگاہ میں نہیں جاتے کہ کچھ پوچھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز بلند ہو جائے اور حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضبط کر لیے جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، دیکھیں جب بھی حضور علیہ السلام سے محبت کی بات آتی ہے اور جب اللہ کے فضل کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کرتا ہے، ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے۔ اور جب کوئی اور بات ہوتی ہے، کوئی عام مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر کے قرآن مجید میں خطاب فرماتا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے
رسالت کا پرچار کرنا ہوتا ہے، یا پھر جنت کا معجزہ سنانا ہوتا ہے، یا مومنوں کے لیے کوئی انعام کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر یا ایھا الناس نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب آگے سنیے ادب کیا ہے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب حضور علیہ السلام سے آپ کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے ہرگز بلند نہ ہو، ہرگز بلند نہ ہو۔ جو عرض کرنا ہے بارگاہ رسالت مآب میں ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو۔ جب حضور کو آواز دو، صحابہ کیسے آواز دیتے تھے؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ہمیں فلاں مسائل بتا دیجیے۔ جب حضور علیہ السلام کو پکارے تو ادب کا پورا خیال رکھا جائے، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر کے پکارتے ہو کہ اے فلاں بن فلاں ادھر آؤ، حضور کو نام کے ساتھ نہ پکارو۔ حضور علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح نام کے ساتھ نہ پکارو، جس طرح ہم اپنے یہاں کہہ دیتے کہ زید ادھر آؤ یا فلاں ادھر آؤ، نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ حضور کو تم اپنے طرح نام لے کر کے نہ پکارو، جب پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارا کرو۔ کتنی پیاری بات یہاں پر تحریر کی گئی ہے۔ اور ادب اور تعظیم اور توصیف اور تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ ہی حضور کو یاد کیا کرو، اور جب بھی پکارو تو ممکن ہو تو یہ کہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کی برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ ادب کے معاملات میں چوک گئے تو آپ کی نیکیاں ضبط کر لی جائے گی، ختم کر لی جائے گی، اور تمہیں معلوم بھی نہیں چلے گا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے حوالے سے یہ آیت نازل کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، قرآن پاک کی جتنی آیتیں کریمہ نازل ہوئی سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوئی، تبھی آیتیں نازل ہوئی۔ کل ہم لوگوں نے سنا نا کہ تیمم کے بارے میں سن رہے تھے، کیسے کیسے کر کے آیتیں کریمہ نازل ہو گئی۔ تو جب ضرورت پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے، ممکن تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس وقت اپنی آوازیں اونچی کرتی تھی۔ اچھا شخصیت کتنی بڑی ہے دیکھیں، ایک اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور ایک اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور دونوں حضور کے سسر بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی دونوں حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آج بھی دونوں حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ پایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ہوا ایسا کہ ایک دفعہ آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، بات کرتے وقت میں آواز اونچی ہو گئی۔ جب بنو تمیم کے سوار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے بنی مجاشی کے بھائی اقرع بن حابس کی طرف سے اشارہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے، اور دوسرے نے ایک اور شخص کے جانب اشارہ کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہ کہہ کر میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تو آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ دونوں آپس میں بحث ہو گئی، حالانکہ حضور سے کلام نہیں تھا، بات حضور سے نہیں ہو رہی تھی، یہاں پہ کسی کو منصب دینا تھا، ایک قوم کا سردار بنانا تھا کسی کو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان بات ہو رہی تھی، لیکن وہاں پہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پتہ نہیں کہ جب آدمی بحث کر رہا ہوتا ہے تو ٹون تھوڑا سا بدل جاتا ہے، آواز کے اندر تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ دونوں آپس میں نہیں تو مجھ سے بحث کر رہا ہے۔
فلاں بندے کو بنایا جائے گا، فلاں بندہ نہیں بنے گا، اس طریقے کی باتیں ہونے لگی۔ تو جب دونوں میں بحث ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرما دی، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، اے ایمان والو نہیں چلے گا، حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادب یہ ہے کہ حضور کے سامنے تم آپس میں بھی بات کرو گے تو آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بھی سنی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی یہی واقعہ مروی ہے۔ البتہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ گفتگو کے دوران ان کی آوازیں بلند ہوئی، تو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ ایک شان نزول یہ ہے، اور دوسرا شان نزول بھی سن لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کرے کہ ہاں دیکھو یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ تو سب کے سامنے آواز بلند کرتا ہے۔ پتہ نا کہ ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں چلی ہوئی ہے، کوئی بھیڑ میں اگر اپنی آواز بلند کرے تو ہم کو لگتا ہے دیکھو کتنا نیڈر ہے، یہ لاکھوں کے مجمع میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا، بلند آواز سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ بارگاہ کس سے بارگاہ ہے؟ کسی عام آدمی کا تو بارگاہ نہیں ہے، جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بسایا ہے، اسی کی بارگاہ ہے۔ جب منافقین حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے لگے تو اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کیا، خبردار منافقوں کی طرح نہیں کرنا، منافقوں کی طرح ہرگز نہیں کرنا۔ منافق یہ کرتے کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرتے، تم منافق کی طرح نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافق اپنے مقصد میں کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا پہلو ہمیں اور آپ کو ملا۔ منافقین کی صفت یہ ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مومن کی نہیں، مومن کے اندر یہ نہیں ہے۔ مومن کی تو کوالٹی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ مومن کی کوالٹی تو یہ ہے کہ مومن حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہے تو اپنی نگاہیں بھی ادب کے معاملات میں نہیں اٹھاتا ہے، جہاں نگاہیں جھکاتا ہے دل بھی جھکا دیا کرتا ہے۔ یہ دوسری شان نزول کے منافقین اپنی آواز کو حضور کی بارگاہ میں بلند کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ منافقوں کی طرف تم ہرگز نہ کرو، تم اپنی آواز کو کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں بلند نہ کرو۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، بہت ساری احادیث کریمہ ان سے مروی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اونچا سنا کرتے تھے، پتہ نا کوئی عمر ہو جاتی ہے تو تھوڑا کمزور سماعت ہو جاتی ہے، ان کو زور سے بولیے گا تبھی وہ سن پاتے، تو ان کی آواز بھی اونچی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بہرا ہوگا نا، جو کم سنتا ہوگا وہ زور سے بولتا ہے، جو کم سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں سن پاتا ہوں تو کوئی نہیں سن پاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اسے لگتا ہے کہ میں زور سے سنتا ہوں تو یہ بھی زور سے سنتا ہوگا، اسی لیے جب کوئی کم سننے والا آدمی بات کرے گا تو اس کی آواز تھوڑی بلند ہوگی۔ تو یہاں پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم سنتے تھے، ان کی سماعت کمزور تھی تھوڑی، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی آواز بلند ہوتی تھی، اور بعض اوقات اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گیا۔ تو یہ ڈر گئے میرا کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کا مالک ہے، اور صحابہ کرام حضور سے کس قدر محبت کرتے ہیں، پوری کائنات اس وقت بھی اگر حضور سے محبت کرنے پر اتر آئے تو صحابہ کی طرح حق ادا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام تو اپنی جگہ پر بے مثال تھے۔ تو یہ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ اب دوسرا دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک جگہ ارشاد ہوا، آگے کی آیت کریمہ ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہاں تو پہلے آپ نے سنا کہ جو آواز بلند کرتے ہیں اور جو ادب کا خیال نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہوتا کیا، اس کے اعمال چھین لیے جاتے ہیں، اللہ اس کے اعمال کو حبط کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور بندے کو وانتم لا تشعرون، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے اعمال ختم ہو گئے۔
جب بندہ قبر میں اٹھے گا تو اسے لگے کہ میں تو نماز بھی لے کر آیا ہوں، روزہ بھی لے کر آیا ہوں، زکات بھی لے کر آیا ہوں، لیکن قبر میں پہنچا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں خالی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز بلند کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غارت کر دیا اور اسے دنیا کے اندر معلوم بھی نہیں چلا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ عمل نہ کر سکا۔ اب آگے ایک آیت کریمہ یہ مکمل ہوئی، اب اس کے بعد کی آیت کریمہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، اللہ نے تقوی کا نور ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، جو حضور علیہ السلام سے محبت اور آداب کا خیال کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ وہی لوگ ہیں جس کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ادب کی وجہ سے انسان ممتاز ہو رہا ہے تو ادب کی وجہ سے، اور ادب میں جو فرشتوں کا سردار بن بیٹھا تھا، اسی ادب اور انا جب بیچ میں آئی تو بندے نے انا کو سامنے رکھ کر کے اپنے سارے تاج گوا بیٹھے، اور سب کچھ گوانے کے بعد جو کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا وہ مردود شہادہ بن گیا، وہ شیطان بن گیا۔ تو ادب تو حد سے زیادہ ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے معاملات میں سب سے پہلا پہلو ادب کا ہے، سب سے پہلا پہلو ادب کا ہے۔ پھر آگے ایک اور جگہ پر مذمت کرتے ہوئے ارشاد ہوا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ ایسا ہوتا تھا نا، دروازے پر آئے اور کسی نے کہا محمد ابن عبداللہ کیا دروازے کے اندر ہے، کیا آپ گھر میں ہیں؟ حالانکہ ہم بھی جب کبھی کسی کے یہاں دروازوں پر جاتے ہیں تو ہم بھی نوک کر کے پوچھ رہے تھے کہ کیا فلاں بن فلاں گھر میں ہے؟ آپ ہی کو پکارنا، شریف البھائی کو پکارنا رہ گیا، دروازے پر دستیے شریف البھائی گھر میں ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں گھر میں ہوں یا پھر نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنی بڑی بات کہی گئی اس جگہ پر۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا کہ وہ لوگ جو حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو بے عقل ہیں، اکثر لا یعقلون، اکثر وہ لوگ جو بے عقل یعنی بے وقوف ہے، یہ حضور کی شان کو نہیں جانتے کہ دروازے کے باہر سے حضور کو پکارتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے پہلے سلام پیش کریں، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کریں، اور دروازے کے سامنے کھڑے رہیں۔ جب باہر اندر سے آواز آئے گی کہ بتا کہ باہر کون کھڑا ہے، اس کے بعد پھر اپنا نام پیش کریں، یہاں تک کہ دروازے پر دستک بھی دینے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ تو میں نہیں، میرے محبوب کے شان میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں چلے گی، کوئی بے ادبی نہیں چلے گی۔ اب اس کے بعد وصال کے بعد یہ تو وہ معاملات تھے جو حضور علیہ السلام جب ظاہری طور پر دنیا کے اندر موجود تھے۔ وصال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کے ظاہری حیات میں تھی۔ اب بھی وہی مسئلہ ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ تو الگ باتیں تھی، اب الگ باتیں ہوگی۔ اب اگر حضور کے روزے پر ہم جائیں گے تو کس انداز میں حضور کو سلام پیش کریں گے، ہمارا انداز کیا ہوگا، ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پر بھی فرما دیا گیا۔ حضرت ابو جعفر بہت بڑے بزرگ بھی تھے، عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ عبداللہ میں قبلہ روح ہو کر دعا کروں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں، چہرہ کدھر کروں؟ اگر دعا کرنا ہے تو حضور علیہ السلام کی جانب چہرہ کروں یا پھر قبلہ کی طرف کروں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے، کیوں رخ پھیرتا ہے؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے۔ قبلے کا بھی ایک قبلہ ہے،
اور وہ قبلہ ہمارے اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کرو۔ اچھا حاجی گیا کس کام کے لیے؟ حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ حج تو مکے میں ہوتا ہے، مدینہ میں تو نہیں ہوتا۔ حج کے جتنے ارکان ہیں سب کے سب مکے میں ہیں۔ خانہ کعبہ کا چکر لگانا مکہ میں، صفا مروہ پہ دوڑ لگانا مکہ میں، آب زمزم مکے کے اندر، صحیح کے سارے معاملات مکے کے اندر میں، مزدلفہ ہو، منا ہو، عرفات ہو، یہ جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب مکے کے اندر ہے۔ لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ بھی تو ہمارا تبدیل ہوا حضور کی وجہ سے ہوا تھا۔ پہلے ہمارا قبلہ کیا تھا، جس کو آج مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی جدوجہد کر رہے ہیں، پہلے ہمارا قبلہ تو وہی ہوا تھا، اور قبلہ اول بھی وہی تھا ہمارا۔ ایک دن مسجد قبلتین کے اندر حضور پہنچے، نماز ظہر یا عصر غالباً ان دونوں میں سے ایک نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعت مکمل ہو گئی تھی، اور نماز سے پہلے یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ جس طرف یروشلم کی طرف ہم بھی اپنا رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، تم بھی بیت المقدس کی طرف ہی عبادت کرتے ہو گھوم کے، پھر ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ بدل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، بدل جاتا تو کتنا اچھا۔ حضور نے دعا نہیں کی تھی، حضور نے بارگاہ رسالت، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے رسالت کے ہاتھ اٹھا کر کے گریہ وزار نہیں کیے کہ اللہ قبلہ تبدیل کر دے، نہیں، دل میں صرف خیال آیا تھا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعت مکمل کر کے اٹھے تھے، ابھی حالت نماز نہیں تھے کہ دل میں پھر سے وہ خیال جا گیا کاش ہمارا قبلہ تبدیل ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی، تکبیر تحریمہ آپ نے باندھ لی، تو اب آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ جو اس کو پہلی تکبیر جو ہے اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، جنازے کی خبر سن کر کے دعا نہیں پڑھ سکتے، انا للہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، خوشی کی خبر سن کے سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، چھیل کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سارے کے سارے ثواب کے کام ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تحریمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو، اب حلال چیزوں کو اس تکبیر نے حرام کر دیا ہے۔ اب اپنی جگہ سے اٹھ کر کے آپ جا نہیں سکتے، گھوم نہیں سکتے، بغیر سلام پھیرے ہوئے آپ دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ 2 رکعت حضور کی مکمل ہوئی، اب کھڑے ہوئے دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ بدل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس حال میں آسمان کی طرف آپ نے نگاہیں اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو دوسرے پارے کی آیت کریمہ دے کر کے بھیجی، قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ محبوب یہ جو تم آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا کر دیکھتے ہو نا، تیرا رب سب جانتا ہے کہ تو چاہتا کیا ہے۔ آسمان تیرا رب سب جانتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے قبلے کو تبدیل کر دے، محبوب جا اللہ نے تمہارے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے، اپنے چہرے کو بیت المقدس سے گھما کے خانہ کعبہ کی طرف کر دو۔ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، 2 رکعت مکمل ہوئی، 2 رکعت ہونی باقی ہے۔ یا اللہ نماز تو مکمل ہو جانے دے، کہا محبوب نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے تمہاری خواہش مکمل ہوگی۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا دیکھیں کتنی محبت۔ کہا محبوب پہلے تمہاری خواہش پوری ہوگی، بعد میں نماز مکمل ہوگی، بعد میں نماز مکمل ہوگی۔ اب صحابہ ہیں، ظاہر سی بات ہے امام صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر منہ کر کے ہیں، مختلف پیچھے کھڑے ہیں، 10 صحابہ تھے حضور علیہ السلام کے سامنے اس وقت میں، اور سب حضور کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے پیچھے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام گھوم گئے۔ اچھا جب مسجد قبلتین کبھی جانا ہوگا، اللہ کرے کہ سارے لوگ پہنچ جائیں گے، آمین آمین کے جانا نہیں کیا مدینہ شریف، مکہ شریف نہیں جانا ہے، جانا ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ تو کہیے آمین۔ ہاں اچھا سارے لوگ کہیے اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم اللہ کے مقدس گھر کو حضور اسلام کے روزے کی زیارت ضروری ہے۔ اصل مزہ اور اصل جنت تو وہی ہے جہاں ہمارے اور آپ کے آقا آرام فرما ہے۔ تو اب ادھر اگر خانہ کعبہ ہے تو اس کے جسٹ اپوزٹ سائڈ میں جو دشا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، یعنی کہ پیچھے کچھ جانے مسجد اقصیٰ۔
تو حضور پہلے کچھ سارے گھوم کر کے نماز پڑھتے مسجد اقصیٰ کی طرف، صحابہ اس کے پیچھے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوگی قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو حضور علیہ السلام نے حالت نماز میں 2 ہی رکعت میں آپ گھوم گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جب امام صاحب گھومیں گے تو مقتدی کی طرف ہو گئے، اب فیس ٹو فیس ہو گئے دونوں، ہو گئے نا بھائی. آج کا حال اور آپ اگر امام صاحب آج سے گھوم جائیں تو مقتدی بولے بھائی کیا ہو گیا امام صاحب کو کیوں گھوم گئے. لیکن وہ تو کوئی عام شخصیت ان کی نہیں تھی جس نے حضور کے بارگاہ میں بیٹھ کر کے درس حاصل کیا، جس کو تدریس حضور علیہ السلام سے ملی ہو، جس کے استاد تمام کائنات کے سلطان ہو، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. تو جب حضور علیہ السلام گھومے تو تمام کے تمام صحابہ حالت نماز میں چل کر کے دوبارہ حضور کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے. حالت نماز میں وہاں سے چل کر حضور کے پیچھے آگے کے بھی سب میں کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد باقی کی 2 رکعتیں تھی مکمل ہوئی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضور مسکرانے لگے. اور حضور نے پوچھا کہ صحابہ تم ادھر سے ادھر کیوں آئے، تم نے اپنا چہرہ کیوں پلٹا. میں نے اس لیے اپنے رخ کو اس جانب سے کعبہ کی طرف کیا کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، کہ تمہیں کیا معلوم تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا قبلہ بھی آپ ہے، ہمارا کعبہ بھی آپ ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھا آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے دوزخ نہیں دیکھا آپ نے کہا ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے کہا کہ اللہ احد اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. اللہ رزق کا مالک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا قبر ہے، ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے اپنا قبلہ اپنا کعبہ آپ کو مان لیا، جس طرف آپ گھومیں گے آپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی چل پڑیں گے. اس جواب سے حضور اتنے خوش ہوئے کہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ان 10 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی. اور اسی کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. یہ وہ 10 صحابی جس کو اللہ کے رسول نے زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی. اب اس کے بعد یہ آیت کریمہ یہ ادب کا مقام تھا. صحابہ کرام نے بھی دکھایا نا کہ ادب کتنا زیادہ ہے اور ادب کتنا ضروری ہے. حضور گھومے تو صحابہ بھی گھوم گئے. اب اس کے بعد دیکھیے لا ترفعوا اصواتکم کے حوالے سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب احترام اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، یہ آپ کے ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اب آپ کے وفات کے بعد بھی یہی سارے عمل ہوں گے. اب بھی کوئی بندہ اگر حضور کے بارگاہ میں جاتا ہے مدینہ شریف وغیرہ تو حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں جب حاضری دیں گے ان کے جالیوں کے قریب جائیں گے تو وہاں کے ادب کا بھی یہی ہے کہ وہاں بھی نگاہیں جھکا کر ادب کا خیال کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں حضور کو سلام پیش کریں گے، حضور پر درود پڑھیں گے. اب دیکھیے آگے علماء کے حوالے سے فرمایا گیا کہ علماء کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مجالس میں بھی اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. کیوں ہوتا ہے نا کہ ایسا کہ کوئی بندہ آیا تو علماء کرام کو 2-4 باتیں سنا کے چلا گیا، اے آپ تو ایسا کرتے ہیں آپ تو ویسا کرتے ہیں. تو علماء کی شان میں بھی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اپنی آواز کو علماء کرام کے سامنے بھی بلند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اس لیے ان کا ادب بھی تمہارے اوپر ضروری ہے. یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب ہے. اور اس کے بعد پھر آگے کی اور بھی آیت کریمہ ہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. سورہ حجرات ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی جو حضور علیہ السلام کے شان میں جو آواز بلند کرتے ہیں یا حضور علیہ السلام کے شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا سبق ہے. اب اس کے بعد آخری بات وقت کے اندر گزارش ہے، ایک اور آیت کریمہ ہے اسی پہ، یہیں سے یہ سورہ یہ جو شروع ہوتا ہے 26ویں پارے کے سورہ حجرات یہیں سے شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس آیت میں اس کا ترجمہ سنیے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اچھا اللہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ بڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بڑھ سکتا. ہم چاہتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم چاہتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے.
لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور رسول سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں پہ مقام مرتبہ بتایا گیا کہ کوئی بندہ اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرے اور حضور کی تعظیم نہ کرے تو ویسے بندے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوب نمازیں پڑھے، خوب روزہ رکھے، خوب مال خرچ کرے، زکوٰۃ دے، حج بھی کرے، ہر سال عمرہ کرے، لیکن اگر وہ ادب کے معاملات میں حضور کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہو تو ایسے لوگوں کی عمل کی پرواہ اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ کو مان لینے سے نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور کیا فرمایا کسی وقت قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جان لو کہ اللہ کی اطاعت اصل میں حضور کی اطاعت۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرے حضور کی اطاعت نہ کرے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اچھا قربانی کرنا یہ تو اچھا عمل ہے نا، قربانی کرنا اچھا عمل ہے۔ قربانی کس کے لیے بندہ کرتا ہے؟ حضور کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا بندہ۔ اس لیے فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم قربانی تمہارے لیے کرتے ہیں، تمہارا حکم ہے ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ حضور کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہم ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کا معاملہ بندے ہو اللہ کے درمیان۔ تو یہاں پر جو ہے اس چیز کو بیان کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر میں۔ چند لوگ تھے جو عید الاضحیٰ کے دن حضور علیہ السلام کے جانور ذبح کرنے سے پہلے اس نے اپنے جانور ذبح کر لیے تھے۔ کوئی بڑی بات تھی؟ کوئی بڑی بات تھی؟ نہیں تھا۔ جانور تو ذبح کرنے تھے نا، یہاں پہ گستاخی کا کوئی پہلو نہیں دکھتا ہے۔ صحابہ الگ الگ جگہ پر ہیں، مثال کے طور پر کوئی علی نگر میں ہے، تو کوئی شیخ تالاب میں ہے، کوئی گلزار محلہ میں ہے، کوئی چنواری میں، الگ الگ جگہ پر ہے۔ تو ہمیں تو معلوم نہیں چل رہا کہ کون کتنا ٹائم میں وہاں جانور ذبح کر رہا ہے، کون وہاں کر رہا ہے، کون یہاں کر رہا ہے، کون وہاں کر رہا ہے۔ لیکن صحابہ نے صرف اتنا ہی کیا تھا۔ کتنا کیا تھا کہ عید الاضحیٰ کے دن حضور علیہ السلام سے پہلے ایک صحابی نے قربانی کر دی تھی۔ اللہ کے لیے کیا تھا بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا؟ عمل بھی اللہ کے لیے تھا، جانور بھی اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا، سنت ابراہیم کا عمل تھا، ارادہ تھا، نیک نیتیں تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب اس نے کر دیا تو اللہ کی آیت کریمہ نازل ہوگی، کہا قربانی نہ ہوئی، اور پھر دوبارہ قربانی کرنے کا اس صحابی کو حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے، لا تقدموا بین یدی الرسول، ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے، اللہ سے تو چاہتے بھی نہیں بڑھ سکتے، اور حضور علیہ السلام سے اگر آگے بڑھنا چاہو گے تو اللہ تمہارے عمل کو قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ قربانی کی تھی اس نے کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن قربانی قبول نہ ہوئی اور آیت کریمہ باضابطہ نازل ہو گئی اور فرمایا کہ تمہیں دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے دن، قربانی تو 3 دن ہوتی ہے نا، 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 3 دن ایام نہر، تینوں دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے دن پھر جانور خرید کر کے صحابی نے قربانی پیش کی۔ اب دوسری بات، ایک دن اور ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، چاند کے معاملے میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ والے چاند دیکھا، فلاں جگہ والے نے نہیں دیکھا۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، براڈ کاسٹنگ ہے، تو ترنت یہ چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہے کہ عرب والوں نے چاند دیکھ لیا، ممبئی والوں نے دیکھ لیا، دہلی والوں، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ علاقے کے لوگوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں چاند ہو گیا تو سب روزہ رکھتے تھے۔ تو دور میں کچھ صحابی تھے، کچھ لوگ تھے جس نے حضور علیہ السلام سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی چاند کی تصدیق حضور نے نہیں کی تھی، لیکن ان لوگوں کو لگا کہ چاند ہو گیا اور انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب بتائیں، روزہ ایک تو اچھا کام تھا، کام کتنا اچھا ہے، اس میں تو گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔
اب ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو گئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. لہذا تم میں سے جس نے بھی نیت کی جاؤ کھاؤ پیو، اللہ نے تمہارے روزے کو قبول ہی نہیں کیا. دیکھیے ادب کتنا ضروری ہے اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کتنا ضروری ہے. کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر تم حضور کے بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخ ہو گئے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ روزہ ہی تو رکھا تھا، قربانی ہی تو کی تھی. دونوں ہی عمل تو اللہ کے لیے اور دونوں ہی پسندیدہ عمل ہے. روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرا عمل ہے اور جو بندہ روزہ رکھے گا اس کی جزا میں خود اسے عطا کروں گا. اور قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ دن میں کوئی عمل اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا زیادہ پسندیدہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والا عمل ہے. دونوں ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن دونوں میں بس صحابہ نے اتنا کیا کہ حضور سے پہلے عمل کر لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ قربانی نہیں ہوئی، جاؤ پھر جانور خریدو اور پھر سے ذبح کرو، پھر تمہاری قربانی ہوگی. اور ان لوگوں سے اعلان کر کے کہہ دیا گیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے، جاؤ کھاؤ پیو، تمہارا تو روزہ ہی نہیں ہوا، کل سے روزہ رکھو. یہ ہوتا ہے عدل. مفتی احمد یار سنعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ بھی ہو مگر یہ حکم سب کو عام ہے، یعنی کہ کسی بھی بات میں کسی بھی کام میں حضور سے آگے ہونا منع ہے. اگر حضور علیہ السلام کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہو تو پھر حضور سے آگے چلنے کا کسی کو حکم نہیں ہے. سفر میں حضور سے آگے چلنے کا کسی کو حکم نہیں ہے، آگے چلنا منع ہے. ہاں ایک شخص کو آگے چلنے کی اجازت ہے، اس کو خادم کو، جو اونٹ کا لگام لیے ہوئے غلام اونٹ کا لگام لیے ہوئے آگے جاتا ہے. یہاں بتاتا قرآن میں وضاحت بھی کر دی ہے. جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نا، سورہ حجرات کو پڑھیں گے تو پھر ادب ہمارا بڑھے گا. ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو تقریباً 30-40 پیج اس کے حوالے سے اگر اس کے تقریر ہو تو ہم کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا. تقریر کو اختتام پر لاتے ہوئے آخری بات، جو 5 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی آج کے بیان سے، اس کو میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں. پہلی بات، اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے. اللہ خود کہتا ہے کہ تمہیں ادب کرنا ضروری ہے، بغیر ادب کے تمہارا عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا. پہلی بات. دوسری بات، اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آگے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ زمانہ میں ہے نہ کسی مکان میں، اور نہ آگے ہونا یا زمانے میں کسی جگہ پہ نہیں. بندہ چاہ کر کے بھی آگے نہیں ہو سکتا. یہاں بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر تم صرف اللہ کو مانو گے اور رسول کو نہیں مانو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. صرف اللہ کی تعظیم کرو گے، حضور کی تعظیم نہیں کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے. تم اللہ کی عبادت دن رات کرو گے، لیکن اگر حضور کے سامنے ذرا برابر بھی گستاخی کرو گے تو جس طرح قربانی قبول نہیں کی گئی، روزے نہیں قبول کیے گئے، اسی طرح اللہ تمہاری کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے اسی بندے کو صرف اجازت ہوگی جو حضور کے آگے چلے، البتہ کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ حضور کے آگے چلے. اس کے بعد چوتھی بات، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام چونکہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، بات کرنے کا انداز بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، علماء کے سامنے بھی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ علماء اصل میں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، لہذا ان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے اور ان سے آگے بھی نہ چلا جائے. اور اگر جلدی ہو، تیزی لانی ہو، بڑھنا ہو تو پھر ان کو اجازت لے کر کے اور پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کون فرما رہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی گزرے. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے تھے اور حضرت ابو درداء آگے چل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو درداء، کیا تم اس کے آگے چلتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ خلیفہ اول ہے.
اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت جس شخص کو حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم خطبہ میں پڑھتے ہیں جمعہ کے خطبے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق۔ خطبہ میں تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام کس کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو چل رہے تھے دونوں تجارت میں، سفر میں چل رہے تھے، آگے آگے حضرت ابو دردہ تھے اور اس کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حالانکہ دل میں ایسا کچھ تھا نہیں، حضور نے دیکھ لیا، حضور نے دیکھا تو دونوں کو بلایا، کہا کہ اے ابو دردہ تم اس شخص کے آگے آگے چلتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، تم اس کے آگے نہ چلو، تم اس کی اقتدا کرو، تم اس کے پیچھے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی آگے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور آگے بڑھنے سے برا ایسا نہ کہ اللہ تمہارے اعمال کو ختم کر دے۔ یاد رہے کہ یہ ادب انسان کو کامیاب بناتی ہے، اور ادب سے اگر آپ خالی ہیں تو پھر آپ کی کوئی عبادتیں اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ پانچویں اور آخری بات، بعض ادب والے بزرگوں یا قرآن شریف کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے۔ اس سے ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مزاروں پہ بھی جا کر کے لوگ اس جانب پیٹھ کر کے اور سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، پیٹھ کر کے کھڑا ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ مسجد نبوی شریف کے گنبد کی بھی تصویر لے رہے ہیں، گنبد خضرا کی بھی تصویر لے رہے ہیں، تو اسی جانب پیٹھ کر کے کھڑا ہے۔ تو حضور کے سامنے ادب کا خیال یہ بھی ہے کہ حضور کے روضے کے جانب آپ پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، تیز چل بھی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ